شہر اور بالخصوص اور بالعموم جو سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں سیاسی معاملات کی تفصیل میں جاؤں، ہمیں گزارش ہے معروف ماہر قانون اور ہمارے سینیٹر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے قانونی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سیاسی گفتگو کرتے ہیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا شکریہ۔ دیکھیں، اس کنٹروورسی کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویری بریفلی جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسا تھا کہ 31/12/2021 کو گورنمنٹ آف سندھ نے بہت سی سیکشن 10 سب سیکشن 1 ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا، اس کے تحت کانسٹیٹوئنسیز ڈٹرمن کی تھیں، یو سیز بنائی تھیں، اور وہ یو سیز جو تھیں ان کا سمجھیے اتنی ڈسپروپورشنٹ اس کی پاپولیشن تھی کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا وہ تو 90,000 پہ بنا دی تھی، اور جہاں ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں تھا وہ 20,000 پہ بنا دی تھی، 30,000 پہ بنا دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میئر کے، جیسے آپ کو پتا ہے، الیکشن میں ہر یو سی کا ایک ووٹ ہوتا ہے، تو یعنی ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک تھا، ہمارا جو ووٹر ہے، اس کو ڈاؤن سائز کر دیا 3 ٹائمز، یعنی ہمارا ووٹ 1 اور دوسرا ووٹ 3 کے برابر۔ تو اتنی بڑی جو دھاندلی ہوئی تو ایم کیو ایم نے اس کو چیلنج کیا، ٹائملی چیلنج کیا، اور چیلنج جب ہوا تو نیچرلی آپ کو پتا ہے عدالتوں میں ٹائم لگتا ہے۔ بائی دا ٹائم یہ جون میں جب اس کی سنوائی ہوئی اور بالکل سر پہ الیکشن کھڑے ہوئے تھے، عدالت نے، ہائی کورٹ نے ہمیں نان سوٹ کیا، پٹیشن ہماری ڈسمس کی اس پوائنٹ پہ کہ یو آر لیٹ، آپ دیر سے آئے۔ نتیجتاً ہم نے 2 کام کیے، ایک تو ہم ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم نے اپلیکیشن دی، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں۔ جو الیکشن کمیشن تھا، جب ہم وہاں گئے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ڈٹرمنیشن کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ سیکشن 10(1) میں ہوئی ہے، اور سیکشن 10(1) میں جو کانسٹیٹوئنسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ بناتی ہے۔ وہ جب کانسٹیٹوئنسیز بنا کے 10(1) میں دیتی ہیں تو ہم ڈی لمیٹیشن 10(2) میں کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے اور تھوڑا سا اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کا صحیح ایک ایجوکیٹڈ اس کی بحث نہیں ہو سکتی۔ لہذا سپریم کورٹ میں جب ہم گئے اور سپریم کورٹ نے جب ہماری بات سنی اور اس میں وزن دیکھا کہ کہاں تو 90,000 پہ ایک یو سی اور کہاں 20,000 پہ 25,000 ایک یو سی، تو سپریم کورٹ نے ہماری اپیل جو تھی وہ ڈسپوز آف کی، اور ڈسپوز آف اس طرح کی، ڈسمس نہیں کی، ڈسپوز آف اس طرح کی کہ کہا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں اور ای سی پی کو رجوع کریں سیکشن 10(1) میں اور 10(2) میں۔ اب 10(1) کیونکہ پہلے ہے لہٰذا ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے ہم نے اپلیکیشن دی 10(1) کی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت سمجھیے فنڈامنٹل بات ہے کہ جب ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور ڈٹرمنیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے اور اللیگل ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن فائل کی اور ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا۔ ان کے وکیل صاحب بڑے اچھے ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہل یہ کہا یہ فروغ نسیم صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا۔ تھوڑی سی مستقل مزاجی کی دیکھنی ہے آپ سب نے۔ ہوا یہ کہ جب وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی اور شاید پی ٹی آئی کو کچھ اور لگا تو انہوں نے الیکشن کرنے کی استدعا کر دی، لیکن جب ہم سپریم کورٹ گئے تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور ہمارے ساتھ ان کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، آپ جو کہیں گے تو آرڈرز بھی پیش کر دیں گے، اور یہ کہا کہ یہ بالکل صحیح، ایم کیو ایم صحیح بات کر رہی ہے اور ایم کیو ایم کا وکیل اور فروغ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ بات کراچی کے حقوق کی ہے جس پہ فیصل بھائی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، اب یہ سپریم کورٹ کا یہ اب آخری فیصلہ ہے اس موضوع پہ، ڈائریکٹ فیصلہ ہے۔ جب یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں، اور ہم نے جب گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کیا
गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिलक्टेंट थी, हमने उनको कायल करने की कोशिश की और बिलाखिर जब उनको कायल किया और 10-1 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब है कि कोई आज की तारीख में डीलिमिटेशन मौजूद नहीं है कोई, क्योंकि जब बेसिक ऑर्डर नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर भी अवॉइड है, कुछ नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरे बहुत ही इज्जत का रिश्ता है इलेक्शन कमीशन से और उनके मेंबरान से, मैं उनके सामने ये बात रखता हूं कि जब आपने हमें एक दफा ये कहा कि 10-2 का जुरिस्डिक्शन हमारा है, 10-1 का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, हमने आपकी बात मान ली। तो अब जब 10-1 का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दे दिया तो आपका तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपका जुरिस्डिक्शन फिर कैसे हो गया? विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माय कमांड। और सेकेंडली, नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी फरीक को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। इस पर अगर किसी को जजमेंट चाहिए 2015 SCMR 338 वायरेड टेलीकॉम का है, पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो आर्टिकल 10A की वायलेशन है और आर्टिकल 10A फंडामेंटल राइट है। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि जो ऑर्डर ECP ने पास किया वो वॉइड है, और वॉइड ऑर्डर का की कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम ये खड़े हुए हैं कराची के हुकूक के लिए कि यहाँ का डीलिमिटेशन ठीक करें, सही काउंट दें लोगों को। तो लिहाजा मेरी इस्तदा ये है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, आपने ऑर्डर जरूर पास किया है, लेकिन हमें सुन तो लेते, अब वीडियो लिंक से सुन लेते। जस्टिस एट डोर स्टेप का कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस आ सकते हैं तो आप भी आ सकते थे, नहीं तो हमें वीडियो लिंक से सुन लेते, हमें बुला लेते, हम आपको एक्सप्लेन करते। ECP ने सहारा लिया है प्रोवाइजो टू सेक्शन 9 का, कि सेक्शन 9 की प्रोवाइजो में लिखा यह है कि एक दफा अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो लोकल एरिया चेंज नहीं होता, लेकिन वो तो सेक्शन 9 की बात है, हम तो सेक्शन 10 में है इस वक्त। सेक्शन 10(1) के नोटिफिकेशन को अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने विड्रॉ किया है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। आप उनसे पूछना, हम आपको बताते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। मेरी गुजारिश यही है कि ये इलेक्शन जब तक डीलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा, और वो आर्टिकल 218(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि इलेक्शन इज टू बी हेल्ड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली। वो क्या है? वह हवा की बातें नहीं है, वो ये है कि सही डिलिमिटेशन हो, जेरिमेंडरिंग नहीं हो। पॉपुलेशन काउंट दिया हुआ है कि 10% प्लस माइनस 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। वो सब कहाँ है? वो सारे प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? मतलब वो सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है इन प्रिंसिपल्स का, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इन प्रिंसिपल्स का। तो मैं गुजारिश करता हूँ फैसल भाई, आप ये जरा पॉलिटिकल इसको देखें। बहुत शुक्रिया फरूक भाई। जो आखिरी बात फरूक नसीम साहब ने की है, बेसिकली ये है मसला। पाकिस्तान का एक आइन है, आइन इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार देता है कि वो इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे, लेकिन किस तरह यकीनी बनाएंगे कि साफ हों, शफाफ हों। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं हैं, जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाज़माबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? ये है हमारा बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से, जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये जो चैंपियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा लगा कर, समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। पहले तो लोगों को आपसे ये सवाल पूछना है, और लोग पूछेंगे कि आप जब ये कराची के साथ, हैदराबाद के साथ ये ज्यादतियां हो रही थी, आपने कितने दरवाजे खटखटाए इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के? सुबह शाम इसलिए तो अदालत में जा रहे हो कि इलेक्शन करवाओ या ना करवाओ, लेकिन जब लोगों का हक मारा जा रहा था, जब यहां पर मर्दमशुमारी गलत हुई इन सारी जमातों में से,
کوئی ایک بھی گیا عدالت میں؟ کوئی ایک ان میں سے گیا؟ منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے. کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ 4 تمبو لگا کے سڑک کے فٹ پاتھ کے اوپر اس مظاہرے سے اگر اس ملک میں نئی مردم شماری ہو سکتی ہے تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی تاریخ یہ ہے 20 سال تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے. اور یہ صرف ہم نے اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا, پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلا نقطہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا, اور جب انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر انہیں 2020 کے شروع میں ہمارے اصرار پر ایم کیو ایم کے دباؤ کے اوپر انہیں بین الوزارتی کمیٹی بنانی پڑ گئی, جس سے ہم نے طے کروایا کہ اگر پرانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کو درست گنیں. ہم یہ نہیں کہتے مہاجروں کو صحیح گنیں, ہم یہ نہیں کہتے ایم کیو ایم کے کارکنان کو درست گنیں, ہم یہ کہتے ہیں شہر کے بچوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو درست گنیں. ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریوں میں حصہ دیں, ان کو تعلیمی اداروں میں نشستیں دیں, ان کے حساب سے ان کی حکومتوں کو پیسے دیں کہ جتنی آبادی ہے تاکہ وہ وسائل خرچ ہو سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ گن کے اس پانی کا کوٹا ملے. ان میں سے کوئی بھی گیا یہاں؟ ہم ہیں کہ جو نہ صرف عدالتوں میں لے کر گئے, سیاست کے ایوانوں میں اس مقدمے کو لے کر گئے, منظور کروایا, اور 5 برسوں کے بعد یہاں پر مردم شماری ہونے جا رہی ہے. جس بلدیاتی نظام قانون کو ہم نے کیا 21 اگست 2013 جب سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تو ایم کیو ایم کے 51 ایم پی ایس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سندھ اسمبلی میں جس نے اس قانون کی مخالفت کی. پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کے اور بلدیاتی نظام قانون کی. ذرا دیکھے تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے, 4 ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے, چاروں کے چاروں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگست 2013 میں. کون گیا عدالت میں؟ اس وقت گئی ایم کیو ایم. مسترد کی عدالت نے 2017 میں پھر وہ پٹیشن لے کر گئے جب ہم بلدیاتی انتخابات جیتے ہم 2015 میں. ہمارا مقدمہ چلتا رہا, سپریم کورٹ سے جیت کر آیا مقدمہ. ہمارے مقدمہ جیتنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تو کیا آپ نے تیر مارا جناب؟ آپ بینر لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حق دے دے گا؟ اس طریقے سے نہیں دیتے. سارے کے سارے ایوان, سارے کے سارے جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں. تیسری بات حلقہ بندیوں کی. دسمبر 2021 میں ہوئی ہے حلقہ بندیاں. یہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سورما یہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی یاد آ رہا ہے. ابھی نہیں یاد آ رہا بھائی, تمہیں ابھی پتا چل رہا ہے. ہم نے تو دسمبر 2021 میں ایک ٹاؤن کی جہاں جہاں اعتراضات تھے حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں. جو دستیاب فورم تھے عدالتوں کے وہاں پر چیلنج کیا. جنوری 2022 میں پہلی پٹیشن دائر کی, آخر تک چلتے ہوئے گئے, سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کا مقدمے میں جان ہے لیکن دستیاب فورم 2 ہیں. سیکشن 10(1) کے تحت 10(1) کے تحت سندھ حکومت جس نے حلقوں کی تعداد کا تعین کرنا ہے, اور سیکشن 2(10)(2) کے تحت الیکشن کمیشن کہ جس نے اس تعین شدہ تعداد کے مطابق پھر حلقہ بندیاں کرنی ہیں. یعنی اگر سندھ حکومت نے ایک کہہ دیا کہ اورنگی ٹاؤن میں مثال کے طور کے اوپر 28 لاکھ کی آبادی ہے اور اس 28 لاکھ میں 10 یونین کاؤنسلز ہی ہونی ہیں تو پھر وہ ان 10 یونین کاؤنسل کی حلقہ بندی کرے گا. ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ اورنگی ٹاؤن کی مثال کے طور پر اگر 28 لاکھ آبادی ہے تو وہاں 10 نہیں 20 یونین کاؤنسل ہونی چاہیے. یعنی وہ تعداد غلط آپ نے کی ہے, زیادہ آبادی پہ کم نمبرز دے دیے اور کم آبادی پہ زیادہ نمبرز دے دیے. سپریم کورٹ نے کہا دونوں فورمز کے اوپر جاؤ. دونوں فورمز پہ گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, سندھ حکومت کے پاس بھی آئے. سندھ حکومت کی مہربانی کہ ان کی کابینہ نے بالآخر جو بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی اس کو انہوں نے سنا ہے کہ جو سندھ سے قانون پاس شدہ ہے اسمبلی سے, اس کا سیکشن 10(1) یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو اس بات کی جلدی پڑ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, ان کو کسی نے, بابا نے شاید کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی اتنے کروڑہ روپے خرچ کر لو گے تو تمہارا میئر بن جائے گا, جتنے بینر لگا لو گے اتنی یوسیاں آ جائیں گی. ایسا ہونے نہیں جا رہا.
اور کل کو اگر کسی کو لگ رہا تھا کہ تقسیم شدہ ایم کیو ایم میں شاید وہ 2-4 سیٹیں زیادہ لے مریں گے، تو انہیں زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سید مصطفیٰ کمال بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر فاروق ستار بیٹھے ہیں، کہ یہ متحد، منظم اور فعال ایم کیو ایم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے انویسٹرز کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری فارغ ہو جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو جو سوال کرنا ہے ان لوگوں سے کہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے یہ مقدمہ کہ کراچی کے ضلع وسطی کی اگر آبادی زیادہ ہے اس کی سیٹیں کیوں کم ہو بھائی، کیوں اس کے نمائندے کم ہو، میئر ان لوگوں کا کیوں نہ ہو کہ جن کی آبادی زیادہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس جلدی کے چکر میں، اپنی اس روا روی کے چکر میں، جس سے ان کو بھی کچھ حاصل حصول نہیں ہونا ہے الٹیمیٹلی، یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ضلع وسطی، ضلع کورنگی، ضلع غربی، ضلع شرقی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جو ایریا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اگلے 4-5 برسوں تک کم از کم اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے مزید تڑپیں، اور سونے پر سہاگا یہ کہ جو میئر کے نام کے اوپر جو بھی شخصیت آئے وہ ایسی آئے کہ جو ان علاقوں کی نمائندہ ہی نہ ہو، جو ان علاقوں کے رہنے والوں کی نمائندہ ہی نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا مقدمہ اور اس کو ہم نے پہلے دن سے فالو کیا ہے۔ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے، ہم تو آپ کو بھگانے کے موڈ میں ہیں۔ کل کسی نے کہا کہ وہ سڑک پر آ کر دیکھ لیں، بھائی آپ کو سڑکوں پر کیا، ہم نے آپ کو کالجوں سے، یونیورسٹی سے، سڑکوں سے سب جگہ دیکھا ہے، آئندہ بھی دیکھیں گے، آئندہ بھی دیکھیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے ایک جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کی صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہیں کیونکہ ان کے امیدواران نے جو کام کیے ہیں، جو ان کے ایم این ایز یہاں پہ 14 ان کو تحفے میں دلا دیے تھے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں اس کراچی شہر میں کہ وہ اپنے امیدواران کی شکلیں نہیں دکھا سکتے۔ دوسرے جماعت اسلامی ہیں، وہ اپنے امیر کی تصویر نہیں لگاتے، کراچی کے جو ان کے ناظم ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں، کیونکہ امیر کی تصویر لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا۔ کراچی کے شہری پوچھیں گے اچھا یہ تو اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اچھا یہ تو دوبارہ تحریک طالبان پاکستان آ رہی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ناراض بھائی ہیں، بچے ہیں، ملک دہشت گردی کی اس جنگ میں اور یہ اس طرف لے جانے والوں میں سے شامل ہیں۔ تو کراچی، حیدرآباد کے شہریوں کو یہ ساری کی ساری باتیں ہم آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے بتانا چاہتے تھے۔ الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے، سندھ کا اسمبلی کا پاس کردہ قانون سیکشن 10(2) میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے حلقہ بندیوں کا تعین کرنا ہے، لیکن پاکستان کا آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔ موجودہ یونین کمیٹیز کی تعداد میں، موجودہ حلقہ بندیوں میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے تھے۔ سندھ حکومت نے اگر ایک کمیٹی بنائی اپنے وزراء کی کہ وہ حلقہ بندیوں پر سب کے اعتراضات سنیں گے، سب جائیں، ہم تو جائیں گے اپنا مقدمہ لے کر۔ یہ ایم کیو ایم کا مقدمہ نہیں ہے، پھر میں کہوں گا یہ مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کا مقدمہ ہے۔ اس کو ہم لے کر جائیں گے اور اس جنگ کو ہم آخر وقت تک لڑیں گے، اور جس دن شفاف حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات ہوں گے، نہ صرف یہ کہ متحد اور منظم اور فعال اور متحرک ایم کیو ایم انتخابات لڑے گی، بلکہ ان سب سے جیت کر بھی دکھائے گی۔ بہت شکریہ۔ میری انہوں نے اپنی بات میں کر دی فیصل بھائی نے یہ والی بات نا، جن کو کل سے پہلے تھوڑا سا گمان تھا کہ کوئی ریفرنسز کی وجہ سے ان کے کوئی پیسے ویسے لگا دینے کی وجہ سے کوئی چانس بنتا ہے۔ بیسیکلی وہ الیکشن سے زیادہ اس کل کے ایونٹ کی پریشانی ہے۔ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام، اب ان کو لگ گیا کہ بالکل ہی کام اتر گیا سارا، اتنے سارے پیسے لگا دیے ہیں، پیسے تو ڈوب گئے، یہ پریشانی ہے۔ تو کریں گے پریشان انشاءاللہ۔ ایک یہ فروغ نسیم صاحب قانونی ہے، میں کہہ دوں گا تو پھر توہین عدالت لگے گی۔ نہیں ہمارا کسی کا مقصد کسی کی توہین نہیں، اور اصل بھائی آپ نے سب نے تو ہمیشہ میں گزارش کروں، جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور سمپل جواب یہ ہے کہ 10(1) کا جورسڈکشن ای سی پی کا نہیں ہے۔
اگر 10-1 کا جورسڈکشن ای سی پی کا ہوتا تشویش کی بات تھی, ہم شاید فورن کورٹ جاتے, لیکن 10-1 کا جورسڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے, جس نے ہماری ایپلیکیشن الاؤ کی ہے, اس لیے تو ودرا کیا ہے نوٹیفیکیشن, تو لہٰذا ویل ویٹ اینڈ سی. اور دوسرا یہ آج حافظ نہیں آپ کا نام لے کے یہ بولا ہے کہ آپ نے کیا بولا تھا, کچھ لوگ بدماش ہوئے شہر میں بولا تھا کہ آ جائیں بدماشی کر کے دیکھیں. چلے میں آپ کا یہ جواب دیتا ہوں. دیکھیے یہی جو میں نے بات کی تھی نا رافع, یہ سیکشن 9 کا جو پرووائزو ہے اس کو یوز کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. میری استدعا یہی ہے کہ سیکشن 9 جو ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ آرڈر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ سیکشن 10(1) میں پاس کیا ہے. 10(1) کے آرڈر میں سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. اسی لیے میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں بلا لیتے, ہم سے سن لیتے, تو ہم یہ بات کلیریفائی کر دیتے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کا اب یہ جورسڈکشن نہیں ہے. جب 10(2) کی بات آئے گی تو آپ کا جورسڈکشن دوبارہ آئے گا. آپ کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ دوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے, یہ متحدہ کی متحد شرافت سے نا سارے کاغذی بدماش پریشان ہیں سوائے ہمارے. ہم کوئی پریشان نہیں ہیں, ہم متحد ہیں اور بہت شریف ہیں, شرافت سے ہی کام لیں گے. کاغذی بدماشوں کو پریشانی ہے, اس لیے وہ بیانات داغ رہے ہیں صرف. جی سر, یہ بتائیے کہ جب سندھ گورنمنٹ دستبردار ہو گئی ہے تو اب پارٹی سامنے الیکشن کمیشن ہے. اب الیکشن کمیشن نے جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہاں کے الیکشن منسوخ ہو گئے, تو یہ یہاں کے الیکشن کمیشن کیوں پارٹی بن رہا ہے؟ دیکھیں آپ جی کہ جب گورنمنٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا الیکشن ملتوی کرنے کے لیے, اب الیکشن کمیشن جب یہ الیکشن کراتا تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ دونوں کا جو آبزرویشن ہے اس کے سامنے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, میں تھوڑا سا دوسری طریقے سے کہتا ہوں, جورسڈکشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنے یا نہیں بنے, میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا, لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ الیکشن کمیشن کا 10(1) میں جورسڈکشن نہیں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرڈر وائڈ ہے, اور وائڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی لیگل ایپلیکیشن نہیں ہوتی. آخری سوال ہے کرنے دو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ مفاصد کا تعاونات کا, اور ایک قانون آپ پاکستان میں آپ کے فعال ہوا ہوا ہے حیدرآباد سے, وہ کب تک فعال ہوں گے اور مفاصد کے حوالے سے؟ فاروق بھائی جواب دے دیں. دیکھیں جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی, آرڈیننس کا اختیار گورنر صاحب کے پاس ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, اور اسی طرح گورنر کے پاس اختیار ہے جس طرح صدر کے پاس اختیار ہے 189 میں.